اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں جہنمیوں کا تذکرہ گزرا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال جنتی اور ان کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جنت میں تو ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ قرآن مجید نے کہیں کچھ نعمتیں بیان کی ہیں اور حدیثوں میں تفصیل سے ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والے جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ دنیا میں اچھی جگہوں میں باغات، پانی کے چشمے شمار کیے جاتے ہیں، تو جنت میں جو باغات ہوں گے اور اس طرح پانی کی نہریں ہوں گی تو وہاں جنتیوں کو رہایا جائے گا۔ فرماتے ہیں فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو کچھ ان کو عطا کیا ان میں سے وہ میوے وغیرہ کھاتے ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا ہے۔ اب متقین کے بارے میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں اور اس خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، خود کو گناہوں سے بچائیں اور اس خوف کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، نیک کام کریں، برائیوں سے خود کو بچائیں۔ یہ ہیں متقین۔ فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان کو کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے جی بھر کر، اپنے اعمال کے بدلے میں جو تم اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں اب آرام سے، عیش سے جنت میں کھاؤ پیو مزے سے۔ ایک ہوتا ہے کھانا پینا تنگی سے، ایک ہوتا ہے مزیدار چیز نہ ہو، وہاں چیزوں میں مزہ بھی ہوگا اور پھر وافر مقدار میں بھی چیزیں ملیں گی۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے صوفوں پر، وہ صوفے جو قطار سے برابر بچھے ہوئے ہوں گے، ان میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، کیونکہ ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں صوفوں پر بیٹھنے سے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر جنت کی نعمتیں، جنت کے صوفے، جنت کے سریر، تخت اور جنت کی چیزیں، وہاں تو مزید انسان کو اللہ رب ذوالجلال آرام عطا کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے صوفوں پر، وہ صوفے جو قطار سے برابر لگائے ہوئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کا نکاح کریں گے حور عین کے ساتھ۔ حور اللہ نے جنتی عورتیں بنائی ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں، اور عین معنی ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی،
ان کا رنگ گورا ہوگا اور وہ خوبصورت ہوں گی اور وہ ہمیشہ جوان باکرہ ہوں گی اور جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی، وہ ہمیشہ جوان رہیں گی جس طرح جنتی مرد ہمیشہ جوان رہیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا جنت میں گئے۔ اللہ فرماتا ہے جن کی اولاد نے بھی ایمان لایا، کافر نہیں، بے ایمان نہیں، وہ جنتی ایمان والے جن کی اولاد بھی ایمان لائی لیکن اعمال میں اپنے ماں باپ کے درجے میں اولاد نہیں پہنچی، تو اللہ فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی میں ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھوں گا۔ وما علتناہم الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، ان کی اولاد کو بھی جو ان سے اعمال میں درجہ میں کم ہوگی ان کو بھی میں جنت میں رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ کا درجہ گھٹایا جائے، ان اولاد کا درجہ کچھ بڑھایا جائے گا، بیچ کے درجے میں نہیں، بلکہ جو اونچا درجہ ماں باپ کو نیک اعمال اور تقوی کی وجہ سے ملا ہے ان کی اولاد اگرچہ کم ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد کو بھی ماں باپ کے درجے میں پہنچائیں گے۔ پھر وہ حیران ہو کہیں گے اللہ ہم نے تو اتنے اعمال نہیں کیے تھے، اتنا اونچا درجہ میں کیوں دیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا تمہارے ماں باپ کی وجہ سے۔ کیوں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے کہیں گے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا وہ جنتی تو ہیں لیکن تمہارے درجے سے ان کا درجہ کم ہے، اس وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو وہ جنتی کہیں یا اللہ ان کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ انسان ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، وہ اگر دور رہیں گے تو ہمیں تو ان کی کمی رہے گی، تشنگی رہے گی۔ تو اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے میرے فضل و کرم سے وہ اگرچہ تمہارے درجے میں نہیں ہے ان کو ان کے درجے میں پہنچایا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، اللہ فرماتا ہے ہر آدمی کے لیے وہ ہوگا جو اس نے اعمال کیا، ہر آدمی اپنے کیے میں پھنسا ہوا ہوگا، یعنی جو برے آدمی برائی کریں گے وہ اس میں پھنس جائیں گے، نیک آدمی نیکی کریں گے اس میں جو ہے تو ان کے درجے بلند ہوں گے۔ یہ تو تھا جنتی مردوں کا بیان۔ اب جنتی عورتیں، جو عورتیں جنتی ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے شوہر جنتی ہیں تو ان کو شوہر سے دوبارہ جنت میں نکاح کرایا جائے گا، اور جو حوریں اس شوہر کو ملیں گی یہ ان حوروں کی ملکہ ہوگی، سب کی بڑی ہوگی اور سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور جن کے شوہر جنتی نہیں ہیں ان کو اختیار دیا جائے گا جس سے تم نکاح کرو اور جنت کے مزے کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں بعد میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔